ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، ہر کوئی مست مئے ذوق تنے آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلام سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمه البیان وشرفه اللسان ونشهد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ محترم حاضرین اور عزیز ساتھیوں، میں نے حمد و ثناء کے بعد قرآن حکیم کی آیت کا ایک مختصر سا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس میں باری تعالی نے قرآن حکیم کے عالمگیر پیغام کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، بلا شبہ یہ قرآن ایسے طریقہ کی ہدایت دیتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ محترم بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں قرآن حکیم کے عالمگیر پیغام کی روشنی میں گفتگو کروں، مناسب خیال کرتا ہوں کہ میں پہلے بطور مقدمہ اس کتاب کی عظمت و رفعت اور امتیازی شان کا تذکرہ کروں، تاکہ کتاب اور صاحب کتاب کی محبت و عقیدت دلوں میں اور بڑھ جائے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے جو کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ کلام اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک نازل ہوتا ہو رہا ہے۔ آج اس کلام کو نازل ہوئے تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن جس حالت میں یہ کلام اس وقت نازل ہوا تھا بعینہ ہی آج بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے کسی ایک لفظ یا جملہ میں کہیں بھی کسی بھی طرح کی تحریف و تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس کی بالمقابل اللہ کی نازل کردہ دوسری کتابوں کا حال بالکل مختلف ہے۔ ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے تحریف و ترمیم کر دی ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے، یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا۔ دوسری جگہ فرمایا یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ۔ ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تحریف و ترمیم کر ڈالی، اور ایک دوسری آیت میں تو باری تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت بھی کی ہے، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا۔ بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب کو بدل کر لکھ ڈالتے ہیں اور پھر عوام کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایسا ہی نازل ہوا ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے تاکہ کچھ نقدی وغیرہ مل جائے۔ فویل للذین فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ سو برباد ہو جائیں گے ان کے وہ ہاتھ جنہوں نے تحریف کی، اور برباد ہو جائے گی وہ کمائی بھی جو انہوں نے حاصل کی۔ حاضرین محترم، قرآن و احادیث میں بہت سے شواہد موجود ہیں
جن سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دوسری تمام کتابوں میں تحریف و ترمیم کر دی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کتابوں کے ماننے والے شرک و بت پرستی کا شکار ہو گئے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اس طرح ان کتابوں کی حقانیت، ان کے فوائد بالکل ختم ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن حکیم میں آج تک اس قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی۔ حالانکہ تاریخ میں اس بات کے بہت سے ثبوت موجود ہیں کہ شر پسند عناصر نے حتی المقدور تحریف کی کوشش کی ہے، مگر الحمدللہ حفاظ، قراء اور علماء حضرات کی ایک بہت بڑی جماعت نے اس فتنہ کو ناکام بنا لیا۔ قرآن حکیم میں اس کی وجہ بیان کی گئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ امت مسلمہ پر یہ اللہ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے امت کو تا قیامت ہدایت اور صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے قرآن حکیم کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں ایسے بندگان خدا موجود رہے اور ہیں جو اس فتنہ کا سرتپاب کرنے کے لیے ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں، اور جب بھی یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے تو فوراً قلع قمع کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ صدیوں پرانا ایک واقعہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے قرآن حکیم کی تفسیروں میں نقل کیا جا رہا ہے، جو معاندین اسلام اور حاسدین قرآن کے لیے عبرت سے لبریز ہے۔ خلیفہ مامون کی عادت تھی کہ اس کے دربار میں کبھی کبھی علمی مسائل پر بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے۔ بلا تفریق و مذہب و ملت اہل علم کو شرکت کی اجازت ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا جو شکل و صورت اور لباس کے پہناوے وغیرہ کے اعتبار سے ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ مباحثہ شروع ہوا۔ جب اس نے گفتگو کی تو بڑے اچھوتے اور نرالے انداز میں شرکا کا من موہ لیا۔ اس کا کلام بڑا فصیح و بلیغ تھا۔ خلیفہ مامون بھی اس سے بہت متاثر ہوا۔ چنانچہ جب مجلس ختم ہو گئی، خلیفہ نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا۔ خلیفہ نے اس کا امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ خلیفہ نے بات یہیں ختم کر دی اور یہ شخص چلا گیا۔ ایک سال بعد پھر یہی شخص مسلمان ہو کر آیا اور مباحثہ میں شریک ہوا۔ اسلامی فقہ کے موضوع پر اس نے لاجواب تقریر کی۔ مجلس ختم ہونے کے بعد خلیفہ نے اسے بلا کر پھر پوچھا، کیا تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ جواب دیا، ہاں وہی ہوں۔ مامون نے جواب دیا، اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہوئی؟ حاضرین محترم، اس نے جو جواب دیا وہی اس واقعہ کا ماحصل ہے۔ غور سے سماعت فرمائیے۔ اس نے کہا، جب میں یہاں سے لوٹا تو میں نے تمام مذہب کی تحقیق کرنے اور کھرا کھوٹا پہچاننے کی سعی کی۔ میں خوشنویس اور کاتب آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر بیچا کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہے، میری کتابیں اچھی قیمت میں بک جاتی ہیں۔ میں نے امتحان لینے کے لیے توریت کے 300 نسخے تحریر کیے، ان میں بہت سی جگہ اپنی طرف سے تحریف و ترمیم کر دی۔ اب میں یہ نسخے لے کر کنیسہ میں پہنچا۔ یہودیوں نے بڑی خوشی خوشی ان کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح انجیل کے 3 نسخے رد و بدل کر کے لکھے، عیسائیوں کے عبادت خانے میں لے گیا، وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ نسخوں کو خرید لیا۔ پھر یہی کام میں نے قرآن حکیم کے ساتھ کیا اور اس کے بھی 3 نسخے لے کر مسلمانوں کے پاس گیا۔ مجھے اس وقت بڑی حیرت ہوئی، میں نے جس مسلمان کو بھی کوئی نسخہ پیش کیا اس نے خریدنے سے پہلے اس کی تحقیق کی اور اچھی طرح دیکھا بھالا کہ کہیں کمی زیادتی تو نہیں۔ جب اسے کمی پیشی نظر آئی فوراً اس نے مجھے لوٹا دیا اور لینے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب بالکل محفوظ ہے اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے خود لی ہے۔ یقیناً اس میں کہیں تحریف نہیں ہے بلکہ یہ بالکل محفوظ ہے، اور جس مذہب کی کتاب بالکل محفوظ ہو
اس کا دین بھی افراط و تفریط سے بالکل پاک ہوگا، اسی لیے میں مسلمان ہو گیا۔ حاضرین مجلس اور قابل احترام بزرگوں، اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ قرآن آج سے 14 صدی قبل جس حالت میں نازل ہوا تھا، بعین ہی اسی طرح ہمارے سامنے موجود ہے، ذرہ برابر بھی کہیں کمی بیشی نہیں۔ دعوے کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جس طرح اللہ سچا ہے اسی طرح اس کا کلام سچا ہے، اس کا ایک ایک حرف اور ایک ایک جملہ بغیر تحریف و ترمیم کے 1400 سال سے موجود ہے اور تا قیامت رہے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہر دل عزیز ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا ہے۔ مسلمان کو تو اس سے بے حد انسیت اور تعلق ہے، اور وہ جتنا بھی اس کی تلاوت کرتا جاتا ہے اس کے دل میں اللہ کے پاک کلام کی اتنی ہی محبت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حفاظ، قراء اور علماء کے علاوہ عوام بھی بڑی کثرت سے اس کلام کی بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ نہیں کہ یہ باعث ثواب ہے اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ اکثر مسلمان کے دل میں بار بار یہ جذبہ جوش مارتا رہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ ہی بست و کشاد کا مالک ہے۔ اس کی محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کے یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق تعالی سبحانہ و تقدس سے نکلی ہے، یعنی قرآن حکیم۔ حضرات سامعین، ہم نے بارہا یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ عام طور پر لوگ قرآن حکیم کی معانی و مطالب کو نہیں سمجھتے، پھر جب اس پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو ایسی لذت اور حلاوت محسوس ہوتی ہے جو اس معجزانہ تاثیر میں ڈوب کر بے اختیار رو پڑتے ہیں، اور ایسا ایک بار نہیں ہوتا بلکہ بار بار ہوتا جاتا ہے۔ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ اور اللہ کے اس پاک کلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو لوگ معانی و مطالب کو سمجھتے ہیں، مثلا علماء، فقہا، محدثین، یا پھر وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، مثلا بہت سے ہندو یا انگریزوں نے باوجود کفر کے قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات دیگر ہے کہ انہوں نے قرآن کا علم برائے علم حاصل کیا ہے یا پھر برائے شر پڑھا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس نے بھی قرآن حکیم کے معانی و مطالب کو سمجھا ہے، اس کی عبارت کے حسن اور موزونیت کو جانچا ہے، الفاظ کی نشست اور جملوں کی بندش کو پرکھا ہے، وہ بے اختیار پکار اٹھا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی تضاد نہیں، انداز بیاں میں کہیں ذرا سا شائبہ نہیں ہے، احساس کمتری نہیں ہے، کہیں کسی سطر میں کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں جھلکتی جیسے عام طور پر ہمارے یہاں تصانیف میں پائی جاتی ہے۔ بہرحال جب بھی قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس وقت ہمیشہ اور ہر بار جن کیفیت کا ورد ہوتا ہے ان کو زبان و قلم کی حدود میں لانا بھی مشکل ہے۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی دوسرے عالم میں ہیں جہاں گرمی، سردی، بھوک، پیاس اور دن رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے دائیں جنت کے سرسبز و شاداب باغیچے ہیں، ہمارے بائیں دوزخ کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، سامنے عرش و کرسی کا مالک ہے جو ٹکٹکی باندھے ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماتن گوش ہماری طرف متوجہ ہے۔ مثلا فضالہ ابن عبید کی ایک حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باری تعالیٰ قرآن حکیم پڑھنے والے کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنے گانے والی باندی کا گانا سن رہا ہو۔ میرے عزیزو، قرآن حکیم کی تلاوت کے وقت باری تعالیٰ ہماری طرف پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں۔ اس وقت قاری پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے،
باری تعالیٰ فخر سے فرشتوں کی مجلس میں تلاوت کرنے والے کا تذکرہ فرماتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، جو قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر قرآن حکیم کو پڑھتی ہے یا اس کا دور کرتی ہے تو ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور حق تعالی شانہ ان کا ذکر ملائکہ کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ جب تلاوت کرنے والا پاک و صاف ہو کر اللہ کے کسی گھر میں جا کر یکسوئی کے ساتھ اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرے گا اور تمام عالموں کا مالک اس کی طرف متوجہ ہو کر اور رحمتوں کی بارش اس پر ہو رہی ہوگی اور شیطانوں کے بجائے ملائکہ رحمت اس کو گھیرے ہوئے ہوں گے، تو پھر عجیب و غریب کیفیات کا دور ہوگا، بلکہ عین ممکن ہے کہ بس ایک بار خلوص کے ساتھ تجربہ کر کے دیکھیے، اس کتاب کو کلام الہی سمجھ کر تلاوت کیجئے، پھر دیکھیے ایک گردش لیل و نہار کی حدود کس طرح ختم ہو جاتی ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی ہے نہ صاحب کشاف۔ محترم حاضرین، قرآن حکیم کی عظمت و رفعت، اس کی امتیاز شان کے بارے میں اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کلام کو نازل ہوئے 1400 برس سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اب تک اس جیسا کلام دنیا کی کوئی قوم، کوئی شخص بھی پیش نہیں کر سکا۔ ایسا نہیں کہ یہ کلام مقابلہ کے لیے پیش نہ کیا گیا ہو، بلکہ قرآن کریم میں باری تعالیٰ نے متعدد بار مخالفین اسلام کو تحدی اور چیلنج کیا ہے۔ ارشاد باری فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم جن و انس مل کر بھی اس جیسی کتاب یا اس کتاب کی ایک صورت یا ایک آیت بھی بنا کر پیش کرنا چاہیں تو یہ ہرگز ممکن نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی پیچ و تاب کھائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغامات علی الاعلان لوگوں کو سنائے۔ عرب کے بے نظیر شعراء اور ادبا نے بہت کچھ عرق ریزی کی، ناکام کوشش کی، آخرکار ہتھیار ڈالنے پڑے، جھوٹے دعوے کیے ہم بھی اس کتاب کا جواب پیش کر سکتے ہیں۔ لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطیر الاولین، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، اور یہ ہے ہی کیا، پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ یہ بترجمہ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ یہ پہلے لوگوں کے ڈھکوسلے ہی تو ہیں۔ چنانچہ ایک طویل عرصہ تک کفار و مشرکین کی ایک بڑی جماعت اس بات کی فکر مند رہی ہے کہ کسی طرح قرآن کریم کی اس چیلنج کو زیر زمین دفن کر دیں اور صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹا دیں۔ 1400 سال تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ تمام اقوام نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا ہے، لیکن ایک جملہ بھی بطور مثال پیش نہیں کر سکے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جس کی روشن خدا کرے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کا استہزاء کرنے والے اس کا مقابلہ تو کیا کرتے، وہ خود اس پاک کلام کی حقانیت کے زد میں آ کر خس و خاشاک کی طرح بہہ گئے، تادم حیات اس کے معترف رہے۔ خود کو افصح العرب کہلانے والی قوم کبھی بھول کر بھی ایک جملہ اس کلام کی مخالفت میں اپنی زبان سے نہیں نکال سکی۔ یہ اعتراف انہوں نے اپنے دل میں نہیں کیا، بلکہ معاندین قرآن اور مخالفین اسلام کی بھری مجلسوں میں کیا، جہاں ایک بھی مخالف نے چونچ نہیں ماری۔ ولید بن مغیرہ قوم عرب میں سب سے عمر رسیدہ آدمی تھا۔ اس نے دنیا دیکھی تھی۔ ایک مرتبہ تمام کفار جمع ہوئے اور مشورہ کیا کہ اسی طرح اسلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو ختم کر دیں۔ چنانچہ ولید بن مغیرہ کو مشورہ کا صدر بنایا گیا۔ قوم کے سمجھدار اور دانا لوگوں نے اپنے اپنے رائے ولید کے سامنے رکھے۔ ولید نے سب کے مشوروں کو مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں ہے۔ خدا کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح و بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ ایک مرتبہ ایک قریشی سردار نضر بن حارث نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا، کسی نے بھی قرآن کے خلاف زبان نہیں کھولی
اس نے کہا اے قوم قریش، آج تم سب ایک مصیبت میں گرفتار ہو، اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے واسطہ نہیں پڑا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کے عادات اور اخلاق کے گرویدہ تھے، اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار جانتے تھے اور کہتے بھی تھے۔ اب جب کہ ان کے سر میں سفید بال آنے لگے اور انہوں نے ایک بے مثال کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو تم ان کو جادوگر کہنے لگے۔ خدا کی قسم وہ جادوگر نہیں ہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور برتا ہے، ان کے کلام سنے ہیں اور اس سے بالکل مختلف ہیں۔ کبھی تم نے ان کو کاہن کہا، خدا کی قسم وہ کاہن بھی نہیں ہیں، ہم نے بہت سے کاہنوں کو دیکھا ہے اور ان کے کلام سنے ہیں، لیکن ان کو اس کلام سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، خدا کی قسم وہ شاعر بھی نہیں ہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کے تمام فنون کو سیکھا اور سمجھا ہے، اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے اس کو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ پھر کبھی تم ان کو مجنوں بتلاتے ہو، خدا کی قسم وہ مجنوں بھی نہیں ہیں، ہم نے بہت سے مجنونوں کو دیکھا ہے، ان کی بکواسیں سنی ہیں، ان کے مختلف کلام سنے ہیں، یہاں ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ اس کے معاملہ میں غور کرو، یہ سرسری ٹلا دینے والی چیز نہیں ہے۔ محترم بھائیو، یقیناً آپ حضرات اس تفصیل سے پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اہل عرب جو خود اہل زبان تھے، ان کی بے بسی اور لاچاری کا عالم اس کلام کے مقابلہ کرنے کے معاملے میں کیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح مخالفت کی، لیکن کبھی اس چیلنج کو نہیں دہرایا۔ دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ ہے قرآن حکیم کہ وہ بے مثال خصوصیات اور کتاب کی امتیازی شان، جس کا دشمنوں نے بھی مکمل اعتراف کیا ہے۔ غیر قوموں کا اعتراف صرف قرن اول ہی نہیں بلکہ 1400 سال برابر جاری ہے۔ قرآن حکیم کی مختلف تفسیروں اور کتابوں میں مسیحی مصنفوں کے بہت سے محقق اقوال اور حوالے بھی نقل کیے گئے ہیں، جن کا ذکر کرنا اس وقت مناسب نہیں سمجھتا، اس لیے بات طویل ہو جائے گی۔ در حقیقت اس کا تعلق مطالعہ سے ہے۔ میرا خیال ہے بہت سے بھائیوں کے دلوں میں یہ داعیہ تو ضرور پیدا ہو گیا ہوگا، اس عنوان پر یہ مواد تلاش کر کے ضرور پڑھا جائے، تاکہ قرآن حکیم کی بے مثال خصوصیات اور صفات سے بخوبی آگہی پا کر اس کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں دلچسپی پیدا ہو جائے، اور صاحب قرآن کی بے پناہ محبت ہمارے تاریک سینوں میں معرفت کا نور پیدا کر دے۔ محترم بزرگوں اور پس پردہ بیٹھی ہوئی بہنوں، اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ سب مؤدبانہ میری باتوں کو سنیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن حکیم کو محض تلاوت کرنے، طاقوں میں سجانے یا تعویذ گنڈوں کے استعمال کے لیے نازل نہیں کیا ہے، بلکہ اس کا ایک اہم اور وسیع مقصد ہے جس پر پوری امت کو توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے جسے سری طور پر یوں ہی ٹلا دیا جائے اور اس پر غور نہ کیا جائے۔ اس لیے ماضی کی تاریخ ہمیں ضمانت دے رہی ہے کہ جن لوگوں نے قرآن حکیم کے مقصد کو سمجھا ہے اور اس کے عالمگیر پیغام پر توجہ کی ہے اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں پیش کیا ہے، اور نہ صرف ذاتی طور پر کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے اسی قرآن کے ذریعہ بہترین معاشرہ کی تشکیل بھی کی، ایسے معاشرہ جس میں سب کے حقوق برابر تھے، امیری و غریبی، کالے و گورے یا ذات پات کا کوئی بھید بھاؤ نہ تھا، جہاں ایک مسلمان دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتا تھا، اپنی بھوک مٹانے سے پہلے پڑوسی کا حال پوچھتا تھا، ضرورت ہوتی تو اپنی احتیاج دبا کر اس کے اہل و عیال کا پیٹ بھرتا تھا۔ یہ اخوت و بھائی چارگی اور خیر سگالی کا جذبہ کچھ اس طرح جوش مارتا تھا کہ ایک بکری کی ساری پورے محلہ میں گھوم کر اسی گھر میں واپس آ جاتی تھی۔ ایک بکری کا سر پورے محلہ میں گھوم کر پھر اسی گھر میں واپس آ جاتی تھی۔ ہر مسلمان غیر محرم کو اپنی بہو، بیٹی، ماں یا بہن تصور کرتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس طرح نظر جھکا کر چلتے تھے کہ برسوں راستہ چلتے گزر گئے لیکن راستہ یاد نہیں ہوا۔ اگر جنگوں میں بھی کبھی غیر محرم سے واسطہ پڑ گیا
اور اس نے دعوت بھی دی، پھر بھی نظر نہیں اٹھائی۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ جہیز کی لوٹ کھسوٹ نہیں تھی، بلکہ دنیاوی اسباب کے بجائے عورت ہی کو سب کچھ تصور کیا جاتا تھا۔ بیواؤں کے ساتھ نکاح باعث ثواب مانا جاتا تھا۔ یتیموں کی سرپرستی، ضعیفوں اور کمزوروں کے دکھ درد میں کام آنا فرض سمجھا جاتا تھا۔ ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داروں سے حسن سلوک اور اولاد کی صحیح تربیت و پرورش کو فرض اولی گردانا جاتا تھا۔ درس و تدریس، تصنیف و تعلیم کو نسلوں اور قوموں کی امانت سمجھ کر اس کو مضبوطی سے تھاما جاتا تھا۔ دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے اپنی جان و مال اور آبرو تک کو داؤں پر لگا دیا جاتا تھا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایمان کی بنیاد سمجھا جاتا تھا۔ اس صالح معاشرہ کا نتیجہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کی صورت میں آیا۔ پوری قوم مسلم کو جو عروج حاصل ہوا وہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ وہ بدو جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے اوروں کے محافظ بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر وہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ سفاک جو جان لینے والے تھے دوسروں پر جان دینے والے بن گئے۔ وہ گنوار جو اپنی خاندانی مسالے سے واقف نہیں تھے، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے ممالک کی سیادت و قیادت کی باغ ڈور آ گئی۔ وہ جاہل جو خود نہ ایک حرف لکھ سکتے تھے اور نہ ایک سطر پڑھ سکتے تھے، وہ مسند تدریس پر بے پناہ بے مثال معلم بن بیٹھے۔ وہ راہزن جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اب نگہبان بن گئے۔ وہ سرکش جو کبھی نہ کسی سے ڈرتے تھے اب دوسروں کو ڈرانے والے بن گئے۔ اسی طرح وہ قرآنی تہذیب و ثقافت کو لے کر پوری دنیا پر چھا گئے اور ساری کائنات ان کی مرہون منت ہو گئی۔ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا بے مثال خطاب جیت کر اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ اور اس کے بالمقابل جنہوں نے قرآن حکیم کو صرف طاقوں میں زینت بنایا، جھاڑ پھونک کی جڑی بوٹی تصور کیا، اس کے عالمگیر پیغام کو اساطیر الاولین سمجھا، اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں پیش کرنے کو اپنی توہین جانا، دوستو وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ وہ آپسی میں حسد و رنجش اور تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے۔ ان کو بے وقات و بے حیثیت سمجھ کر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ ان کا امیر غریب کو کھانے لگا، ان کا طاقتور کمزور کو دبانے لگا۔ ان کی بیٹیاں طوائفیں بن کر بازاروں میں تفریح کرنے، ہوٹلوں میں ناچنے اور سنیما گھروں میں جسمانی نمائش کرنے لگیں۔ ان کو سود کھانے اور رشوت لینے میں اپنی کامیابی نظر آنے لگی۔ انہیں مکاری، عیاشی، جھوٹ، چوری اور قتل و غارت گری میں اپنا روشن مستقبل نظر آنے لگا۔ ان کا معاشرہ تباہ ہو گیا، ملک برباد ہو گیا۔ عنان حکومت اور ان کے ہاتھوں سے چھین لی گئی اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں جھیلنے پر مجبور کر دیا گیا، اور اب وہ لاوارثوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس لیے نازل کیا گیا ہے۔ ہم اسے سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کے ہر لمحہ کو اس کی روشنی میں گزارنے دیں۔ یاد رکھو، قرآن ایسی کتاب نہیں جو زبردستی کسی پر تھوپ دی جائے۔ مسلمان ابھی اسے بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ قرآن کریم ہم سے کیا کہتا ہے اس سوال پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آیا ہمارے عروج و ارتقاء اور روشن مستقبل کی جد و جہد کرتا ہے یا تباہ و برباد کی تدبیر بتاتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ سرسری طور پر ٹالنے والی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے قرآن بار بار اپنے مقصد کی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ہر بار غور و خوض کی دعوت دیتا ہے۔ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن افلا تعقلون افلا تذکرون افلا تسمعون افلا تتفکرون۔ لیکن ہم ہیں کہ جو بھی نہیں ریکتی وہ مجاہد فی سبیل اللہ کو لنہدینہم سبلنا کی خوشخبری دیتا ہے۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ کو فقد وقع اجرہ الی اللہ کا مژدہ سناتا ہے۔ وہ لئن شکرتم پر لا ازیدنکم کے ساتھ لئن کفرتم تم پر ان عذابی لشدید کی وعید بھی بتاتا ہے۔ کوئی انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار ہی پیدا کر دیا ہے، حالانکہ تم سب لوگوں کو ایک دن ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ اپنی
زندگی کی فکر کرو، ان آیات میں خوب غور و فکر کرو، یقیناً آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا کے حال پر افسوس نہیں بلکہ آخرت کے مسئلہ پر رونا چاہیے۔ اس لیے اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ باری تعالیٰ نے اس میں عجیب انقلابی تاثیر رکھی ہے۔ بہت تھوڑے عرصہ میں اس کتاب نے بہترین معاشرہ تیار کر دیا۔ مردم گری اور مردم سازی کا کام اتنی تیزی سے کیا کہ پوری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے مختصر عرصہ میں دنیا کی کوئی کتاب اتنا زبردست انقلاب نہیں لا سکی۔ قرآن حکیم کی بے مثال انقلابی تاثیر اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ چنانچہ نزول وحی کے وقت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، یہ حقیقت بخوبی واضح ہو جائے گی کہ اس وقت کے عرب، فصحا، بلغا، ادبا پر قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کس طرح بجلی بن کر گری اور ان کے دل کے خرمن کفر کو کس طرح بھسم کر کے رکھ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلے تھے، ان کی شجاعت و بصالت، تیر اندازی اور بہادری کے ڈنکے پورے مکہ میں بجتے تھے۔ وہ جسم اور دل دونوں کے مضبوط تھے، لیکن جب قرآن حکیم کی آیتیں کان میں پڑیں تو چیخ اٹھے اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کفر کی جو بھٹی سینے میں دہک رہی تھی سرد پڑ گئی۔ اسی طرح طفیل دوسی عرب کے بہت بڑے قبیلے کا سردار تھا، قابل تعریف ادیب اور شاعر بھی تھا۔ دین اسلام کی شہرت سن کر ایک مرتبہ مکہ میں آیا تو کفار نے بہت ورغلایا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہ کرنا، نہ معلوم اس کی زبان میں کیا جادو ہے جس کے ذریعے سے بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے، لہذا تم اس کی ملاقات سے پرہیز کرنا۔ اب طفیل تو ویسی کان میں روئی ٹھونسی پھرتا تھا، کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کان میں پڑ جائے اور مجھ پر اثر ہو جائے۔ اتفاقاً اس کا کعبہ میں آنا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے دیکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی سننے لگا۔ آخر دیکھوں تو صحیح کیا ہے اس کلام میں۔ جیسے ہی متوجہ ہوا تو ششدر رہ گیا۔ الفاظ کیا تھے؟ بجلیاں تھیں جو کوند رہی تھیں۔ طفیل دوسی کا دل پھٹا جا رہا تھا، بےتاب ہو کر اس کی زبان پر کلمہ توحید جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی سریع الاثر انقلابی قوت کی ایک دو مثال ہی نہیں، بلکہ جتنا آپ تاریخ پڑھتے جائیں گے سینکڑوں واقعات سامنے آتے چلے جائیں گے، کیونکہ ولید بن مغیرہ، جبیر بن مطعم، عثمان بن مظعون، خالد الدعانی جیسے لوگوں کا حال ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، قرآن حکیم کی اثر انگیزی بھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ آج بھی اس کی انقلابی تاثیر اسی طرح پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے یہ بات صرف اللہ کے نبی کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، بلکہ جب بھی کوئی شخص اس کی طرف متوجہ ہوا ہے، اس کی دعوت و دل کی گہرائی سے قبول کیا ہے، تو اس کتاب نے دفعتاً اس کی زندگی کا رخ پلٹ دیا ہے، معصیت و نافرمانی کے دلدل سے نکل کر اطاعت و فرمانبرداری کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ فضیل بن عیاض کے بارے میں لکھا ہے، بہت بڑے ڈاکو تھے، پہلے اعلان کر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اعلان کر کے ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے چھت پر کے اوپر بھاگتے ہوئے ایک آواز سنی، ذرا رکے تو معلوم ہوا کوئی شخص اپنے گھر میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا ہے۔ غور سے سنا تو یہ آیت تلاوت کی جا رہی تھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا ان کا دل اللہ کے ذکر کے لیے پسیجے، اور اللہ نے جو حق بات قرآن کے اندر اتاری ہے اس کے لیے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو۔ ان کلمات مبارکہ نے ایسی تاثیر دکھائی کہ تیر کی طرح فضیل بن عیاض کے دل میں اتر گئے۔ بس ایک دم نعرہ مارا، ہائے میرے اللہ، اور اسی وقت توبہ کر لی۔ پھر ایسے مجاہدے کیے کہ ان کا شمار صف اول کے علماء میں ہوتا ہے۔ حاضرین، میں آپ سے عرض کر رہا تھا اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے نازل کی گئی ہے جو سیدھے راستہ کا متلاشی ہو، جو نیک بننا چاہتا ہو۔ قرآن حکیم کا پیغام صرف ایک خاندان، ایک قوم، ایک نسل کے لیے نہیں ہے، بلکہ عالمگیر ہے، پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، انسانیت کا صحیح درس دیتا ہے، اتفاق و اتحاد کا علم بردار ہے، عروج ارتقاء اور فتح و ظفر کا نسخہ کیمیا اس
میں موجود ہے۔ حضرات، ہمیں سنجیدگی سے اس پہلو پر غور کرنا چاہیے تاکہ پھر سے ہم دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوں۔ اس لیے یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، جو حق و باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے اور ایسا راستہ دکھاتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ خدا ہمیں عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب